بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں ایک عرصے کے بعد آپ سے براہ راست مخاطب ہو رہا ہوں۔ اس عرصے میں ہمارے گرد و پیش کئی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں اور اندرون ملک انتخابات قریب آ چکے ہیں۔ میں آج کی تقریر میں پہلے 12 اگست 1983 کے سیاسی منصوبے کے اہم نکات کی یاد دہانی کراؤں گا، پھر انہیں عملی شکل دینے کے لیے ضروری اقدامات کا ذکر کروں گا اور آخر میں انشاءاللہ ایک اہم اعلان کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 12 اگست 1983 کی تقریر میں اعلان کیا تھا کہ ملک میں اسلامی جمہوری نظام قائم کرنے کے لیے 2 مرحلوں میں انتخابات کرائے جائیں۔ پہلے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے اور دوسرے میں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ کے انتخابات ہوں گے، اور ان چاروں انتخابات کا سارا عمل 23 مارچ 1985 تک مکمل ہوگا اور وفاقی اور صوبائی حکومتیں تشکیل دی جائیں گی، اور یوں جب جمہوری نظام قائم ہو جائے گا تو مارشل لا اٹھا لیا جائے گا۔ اسی تقریر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انتخابات سے پہلے سن 1973 کے آئین میں 2 طرح کی ترامیم کی جائیں گی۔ ایک قسم کی ترامیم کا مقصد صدر مملکت اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن پیدا کرنا ہوگا، اور دوسری قسم کی ترامیم کا مدعا اسلام کو مذکورہ آئین کے پیش لفظ یا پریمبل تک محدود رکھنے کے بجائے اس کے متن میں داخل کرنا ہو، تاکہ یہ آئین جس نے مستقبل میں ہماری قومی زندگی میں بنیادی کردار ادا کرنا ہے، مکمل طور پر اسلامی رنگ میں رنگا جائے، اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ دباچوں اور نیک ارادوں تک ہی محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ میرے ان اعلانات کے پیچھے جو جذبہ کار فرما تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا آئین، پاکستان کا سیاسی نظام اور پاکستان کی روزمرہ زندگی اس نظریے کے مطابق ڈھل جائے جو اس کے قیام کا جواز اور موجب بنا تھا، یعنی نظریہ اسلام۔ میری دانست کے مطابق اگر جنوبی ایشیا کے مسلمان اسلام کے نام پر جوق در جوق تحریک پاکستان میں شامل نہ ہوتے تو علیحدہ وطن کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو۔ اس کے علاوہ میرا یہ بھی ایمان ہے کہ پاکستان کے ضمن میں بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ سیکولر نہیں، اسلامی تھی، اور انہوں نے یہ تحریک اس لیے چلائی کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان الگ وطن میں اپنے دین کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں کو ناممکن کو ممکن بنانے کی ہمت اور توفیق اس لیے عطا فرمائی کہ وہ اس کے دین یعنی دین اسلام کی سرخ روئی اور بالادستی کے لیے کام کر رہے تھے، ورنہ 20ویں صدی میں قیام پاکستان کا معجزہ کبھی رونما نہ ہوتا۔ پاکستان اور اسلام کے لازم و ملزوم ہونے کی تائید علامہ اقبال کے افکار اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر سے بھی ہوتی ہے، اور اس قرارداد مقاصد سے بھی جو قیام پاکستان کے بعد پہلی دستور ساز اسمبلی نے منظور کی۔ لیکن مقام افسوس ہے کہ اس کے باوجود اسلام کو صرف آئین کی دہلیز پر کھڑا کر کے چھوڑ دیا گیا،
اور اسے اپنے ہی گھر میں داخل ہونے اور اسے سنوارنے کی اجازت نہ دی گئی۔ ہم نے عنان حکومت سنبھالنے کے بعد بنیادی طور پر صرف 2 باتوں پر زور دیا۔ ایک یہ کہ انتخابات کروا کر اقتدار عوام کے نمائندوں کے سپرد کر دیں گے، اور دوسرے یہ کہ جب تک عنان حکومت ہمارے پاس ہے ہم اپنی ترجیحات میں نفاذ اسلام کو اولین اہمیت دیں گے۔ یہ مقاصد ہماری آنکھوں سے کبھی اوجھل نہیں، ساتھ ہی ساتھ ہماری توجہ ملک کی معیشت پر بھی رہی، جو تباہی کے گڑھے پر لا کر کھڑی کی گئی تھی۔ خدا کے فضل و کرم سے اب زرعی اور صنعتی پیداوار بڑھی ہے، جس کے لیے ملک کے محنت کش مزدور اور کاشتکار مبارکباد کے مستحق، اور انہی کی محنت کے طفیل ملک پہلی مرتبہ خوراک میں خود کفیل ہوا، برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے ہیں، اور ملک میں مجموعی طور پر خوشحالی آئی۔ ہزاروں میل نئی سڑکیں بنی ہیں، ہزاروں گاؤں اور لاکھوں گھر منور ہوئے ہیں، تعلیم اور صحت عامہ کی سہولتوں میں اضافہ ہوا ہے، سرکاری ملازموں کو تحفظ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے حکومت اور سیاست کو شرافت دی، ملک کی دفاع کو مضبوط کیا، بیرون ملک پاکستان کا وقار بلند ہوا، اور ہم اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر امن کی پالیسی پر گامزن رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری توجہ امن و امان اور نظم و نسق پر بھی رہی، اندرونی یکجہتی اور باہمی اتحاد پر رہی۔ لیکن آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہم نے جتنی توجہ نظام اسلام کے عملی نفاذ پر دی، زندگی کے کسی اور شعبے پر نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری کوششوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازا، اور ہم اس عرصے میں وہ کچھ کر سکے ہیں جو پچھلے 30 سال میں نہ ہو پایا۔ اب ماشاءاللہ نظام زکوٰۃ عشر قائم ہو چکا ہے، جس کے تحت اب تک 360 کروڑ روپے لاکھوں یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور ناداروں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ حدود قوانین جاری ہو چکے ہیں، جن کے تحت عدالتیں متعلقہ جرائم کی سماعت کر رہی ہیں۔ نظام صلاۃ ملک کے کونے کونے میں کامیابی سے چل رہا ہے۔ ملک کی معیشت کو بڑی حد تک سود کی لعنت سے پاک کر دیا گیا، اور سود کے مکمل خاتمے کے لیے ایک مربوط پروگرام پر تسلی بخش طور پر عمل ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابلاغ عامہ کے ذرائع سمیت پوری قوم کا قبلہ درست ہو چکا ہے۔ لوگ قومی زبان بولتے، قومی لباس پہنتے اور پاکستانی ہونے پر فخر کرتے۔ اب لوگ اذان سن کر کتراتے نہیں، نماز پڑھنے سے شرماتے نہیں، اور پاکستانی کہلانے سے ہچکچاتے نہیں۔ یہ تبدیلی کوئی معمولی تبدیلی نہیں، اور یہ کامیابی ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور آپ کے تعاون سے حاصل ہوئی، جس کے لیے میں باری تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب میں اسلام کا نام بار بار لیتا ہوں تو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جو ہادی عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جو ماضی کا ہی نہیں، مستقبل کا بھی دین ہے۔ میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جس نے بنی نوع انسان کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر
اسے عدل و احسان پر مبنی انسانی اقدار سے روشناس کرائے۔ میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جس نے پہلی مرتبہ عورتوں اور مردوں کے حقوق واضح طور پر متعین کیے اور خواتین کو خواتین کی حیثیت سے معاشرے کا فعال اور مفید حصہ بنایا، جس نے اقلیتوں کو معاشرے میں قابل احترام مقام دیا اور ان کے حقوق کی ضمانت دی۔ در حقیقت اسلام میں اتنی لچک اور وسعت ہے کہ یہ تمام ادوار میں ہر قسم کے حالات میں رہنمائی کر سکتا ہے، اور اس میں ہمیشہ کے لیے اجتہاد کے دروازے کھلے۔ اس میں نہ پاپائیت کا تصور موجود ہے، نہ کسی خاص طبقے کی اجارہ داری۔ اس میں اجارہ داری ہے تو قرآن کی، اور حاکمیت ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ رشد و ہدایت کے یہی دو سرچشمے ہیں جن سے ہم رہنمائی حاصل کر کے اپنے معاشرے کی تشکیل نو کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ نفاذ اسلام کے عمل کو تیز تر کرنے اور اسے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دو شعبے جن میں خصوصی پیش رفت کی ضرورت ہے وہ ہیں نظام عدل اور نظام معیشت۔ ان شعبوں کو اسلامی احکام کے مطابق ڈھالے بغیر اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں شعبوں میں اسلامی اصلاحات کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اسلامی نظام عدل کے لیے قانون شہادت بن چکا ہے اور قاضی کورٹس کا قانون تیار ہے۔ اب بہت جلد یہ عدالتیں اپنا کام شروع کرنے والی ہیں۔ اسی طرح 1 جنوری 1985 سے 1 جولائی 1985 تک کی 6 ماہی میں ملکی معیشت مرحلہ وار سود کی لعنت سے کلی طور پر پاک کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ بعض دوسرے شعبوں میں بھی نفاذ اسلام کے کام کو زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ کام کون کرے گا اور کیسے ہوگا، اس کی وضاحت میں تھوڑی دیر کے بعد کروں گا۔ فی الحال کچھ اظہار خیال انتخابات کے متعلق۔ میں سن 1977 سے لے کر آج تک ان اقدامات کی تاریخ دہرانا نہیں چاہتا جو ہم نے انتخابات کرانے کے لیے کیے، اور نہ ان واقعات کو ایک بار پھر بیان کرنا چاہتا ہوں جن کے سبب انتخابات ملتوی کرنے پڑے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اسلام کو بہانہ بنا کر اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوشش ہرگز نہیں کی، بلکہ ہم نے اب تک دور اقتدار میں دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ خلوص دل سے نفاذ اسلام کے عمل کو آگے بڑھانے کی ازحد کوشش کی، اور اس سلسلے میں خاصی حد تک کامیاب بھی ہے۔ یہی کام کرتے کرتے 12 اگست 1983 آن پہنچا، اور میں نے ملک کے آئینی اور سیاسی نظام کے لیے ایک لائحہ عمل پیش کی جو نہ صرف اسلام کے بنیادی اصولوں سے ہم آہنگ تھا بلکہ یہ دور حاضر کے تقاضوں پر بھی پورا اترتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ 12 اگست کا اعلان سنتے ہی بعض عناصر نے ملک میں گڑبڑ پھیلانے کی کوشش کی، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پہلے ہی اعلان کر رکھا تھا کہ صدر مملکت کی تقریر میں خواہ کچھ بھی کہا جائے اس کی مخالفت اور مزاحمت کی جائے گی۔ حالانکہ دیکھا جائے اور غیر جانبدار مبصر اسے تسلیم کرتے ہیں کہ 12 اگست کی تقریر قیام جمہوریت کی تقریر، جس میں نہ صرف جمہوریت کے اسلامی حد و خال کی نشاندہی کی گئی تھی بلکہ اسے قائم کرنے کے لیے ایک واضح ٹائم ٹیبل بھی دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ بہت سے معصوم لوگوں کو اپنی حوث سے اقتدار کی آگ میں جھونکتے رہے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ان کے غیر ملکی آقا بر وقت ان کی حمایت پر بول پڑے، اور یوں سارے منصوبے کی قلعی کھل گئی۔ عوام اصل سازش کو بھانپ گئے اور یہ نام نہاد تحریک چند معصوموں کا خون ناحق کروا کر اپنی موت مر گئی۔
اب یہ بھی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ آئندہ عام انتخابات کیسے بھی ہوں ان کا نہ صرف بائیکاٹ کیا جائے گا بلکہ ان کی مزاحمت بھی کی جائے گی، یعنی یہ انتخابات بقول ان کے کسی قیمت پر نہیں ہونے دیے جائیں اور انہیں تشدد اور دہشت گردی کے ذریعے سبوتاژ کیا جائے گا۔ ان کے ان منفی عزائم کا اظہار ان خطوط سے بھی ہوتا ہے جو بیرون ملک سے انہیں لکھے جا رہے ہیں، اور ان قراردادوں سے بھی جو وہ آج کل اپنے مخصوص حلقوں میں منظور کرتے پھر رہے ہیں، اور اس بے پناہ سرمائے اور روپے پیسے سے بھی جو غیر ملکی ذرائع سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں لایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے عزائم کی نشاندہی ان کے اعمال سے بھی ہو رہی ہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دیار غیر میں بیٹھے ملک کی سلامتی کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں اور بیرونی طاقتوں کے بل بوتے پر پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو بیرون ملک جا کر اپنے ہی ملک کے خلاف زہر اگلنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ وہ نظریہ پاکستان اور نفاذ اسلام کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے اور یوں مملکت کی جڑیں کھوکھلی کرتے۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں دن کو سورج نظر نہیں آتا اور وہ ان پڑوسیوں پر تحسین و تعریف نچھاور کرتے ہیں جن کی جارحیت کی وجہ سے بے شمار معصوم افراد زندگی سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ مجھے تنقید پر اعتراض نہیں، لیکن حکومت کسی کو تنقید کے نام پر قومی سالمیت اور ملکی سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ دوسری طرف وہ پاک باز اور تجربہ کار سیاستدان ہیں جو طویل سفر طے کر کے تخریب کاروں کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں